اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب ضعیفوں اور عورتوں کو مزدلفہ سے سویرے روانہ کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3118، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سودا رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات کو کہ آپ سے پہلے مینا کو لوٹ جاویں اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے آگے نکل جاویں، اور وہ ذرا فربہ بی بی تھیں۔ راوی نے کہا کہ پھر آپ نے ان کو اجازت دی اور وہ روانہ ہو گئیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے کے، اور ہم لوگ سب رکے رہے یہاں تک کہ صبح کی ہم نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے، اور اگر میں بھی اجازت لیتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سودا نے لی تھی اور آپ کی اجازت سے چلی جاتی تو خوب تھا، اور اس سے بہتر تھا جس کے سبب سے میں خوش ہو رہی تھی۔ حدیث نمبر 3119، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سودا بہت بھاری بھرکم بیوی تھیں، سو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی کہ مزدلفہ سے رات ہی رات روانہ ہو جائیں، یعنی مینا جانے کی۔ سو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ کاش میں بھی آپ سے اجازت لے لیتی جیسے سودا نے لی تھی۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ آپ مزدلفہ سے امام کے ساتھ لوٹا کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 3120، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آرزو کی کہ میں بھی اجازت لیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سودا نے اجازت لی تھی، اور نماز صبح کی مینا میں پڑھتی اور لوگوں کے آنے سے پہلے رمی جمرہ کر لیتی۔ تو کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ کیا سودا نے اجازت لی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ فربا عورت تھیں۔ سو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ نے دے دی۔ حدیث نمبر 3121، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اسی سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3122، اردو ترجمہ۔ عبداللہ جو آزاد کردہ غلام ہے اسماء رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جناب بی بی اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور مزدلفہ کے گھر کے پاس ٹھہری ہوئی تھیں کہ کیا چاند غروب ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں تو۔ انہوں نے تھوڑی دیر نماز پڑھی، پھر مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بچے، چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ روانہ ہو، سو ہم روانہ ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے جمرہ کو کنکریاں مار لیں، پھر نماز پڑھی اپنی فرود گاہ میں۔ سو میں نے کہا اے بی بی، ہم بہت سویرے روانہ ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ کچھ حرج نہیں ہے اے میرے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی ہے سویرے روانہ ہونے کی۔ حدیث نمبر 3123، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، سوا اس کے کہ اس میں ہے کہ اے بیٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی تھی۔ حدیث نمبر 3124، اردو ترجمہ۔ عطا کو ابن شوال نے خبر دی کہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے رات کو روانہ کر دیا۔ حدیث نمبر 3125، اردو ترجمہ۔ سالم بن شوال سے مروی ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ہمیشہ یہی کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کی اندھیرے میں چل نکلتی تھیں مزدلفہ سے مینا کو، اور ایک روایت میں جو ناقد سے مروی ہے یوں ہے کہ ہم اندھیرے میں چل نکلتی تھیں مزدلفہ سے۔ حدیث نمبر 3126، اردو ترجمہ۔ عبداللہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کے ساتھ روانہ کر دیا، یا یوں کہا کہ ضعیفوں کے ہمراہ روانہ کر دیا مزدلفہ سے رات کو۔ حدیث نمبر 3127، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
میں ان میں تھا جن کو آگے روانہ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ضعیفوں میں۔ حدیث نمبر 3128 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث ایک اور سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3129 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر شب میں مزدلفہ سے سامان کے ساتھ۔ میں نے کہا کیا تم کو خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے یوں کہا کہ مجھ کو روانہ کیا بہت رات سے؟ تو راوی نے کہا کہ نہیں، مگر یوں ہی کہا کہ سحر کو یعنی آخر شب کو روانہ کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ کنکر مارے ہم نے جمرے کو فجر سے پہلے اور نماز کہاں پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کچھ نہیں کہا، فقط اتنا ہی کہا جو اوپر کہا۔ حدیث نمبر 3130 اردو ترجمہ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے ساتھ کے ضعیف لوگوں کو آگے بھیج دیتے تھے کہ وہ معشر الحرام میں جو مزدلفہ میں ہے وقوف کر لیں رات کو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے جب تک چاہیں، پھر لوٹ جائیں امام کے وقوف کرنے کے پہلے اور امام کے لوٹنے سے پیشتر۔ سو ان میں سے کوئی تو صبح کی نماز کے وقت منی پہنچ جاتا تھا اور کوئی اس کے بعد پہنچتا تھا، اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضعیفوں کو اس کی اجازت دی تھی۔ باب جمرہ عقبہ کی کنکریاں مارنے کا بیان اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3131 اردو ترجمہ عبد الرحمن نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پچھلے جمرے کو کنکریاں نالے کے اندر سے ماریں اور 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے۔ سو ان سے کسی نے کہا کہ لوگ تو اوپر سے ان کو کنکریاں مارتے تھے، تو عبداللہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس معبود کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ مقام جہاں سے میں نے ماری ہے اس کا ہے جس پر سورہ بقرہ اتری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث نمبر 3132 اردو ترجمہ اعمش نے کہا کہ میں نے حجاج بن یوسف کو سنا کہ وہ خطبے میں کہتا تھا کہ قرآن شریف کی وہی ترتیب رکھو جو جبرائیل علیہ السلام نے رکھی ہے، کہ وہ صورت پہلے ہو جو اس میں بقرے کا ذکر ہے، پھر وہ جس میں نساء کا ذکر ہے، پھر وہ جس میں آل عمران کا ذکر ہے۔ اعمش نے کہا کہ پھر میں ابراہیم سے ملا اور ان کو اس بات کی خبر دی تو انہوں نے اس کو برا کہا، اور پھر کہا کہ یہ روایت کی مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھے اور جمرہ عقبہ پر آئے اور نالے کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور جمرے کو آگے کیا اور اس کو 7 کنکریاں ماریں نالے کے بیچ سے، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے۔ راوی نے کہا کہ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ بن مسعود کی، لوگ تو اوپر سے کھڑے ہو کر کنکریاں مارتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ اس معبود کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ہے جس پر سورہ بقرہ اتری۔ حدیث نمبر 3133 اردو ترجمہ اعمش نے کہا کہ میں نے حجاج سے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ یوں نہ کہو کہ سورہ بقرہ، اور بیان کی حدیث مثل ابن مسہر کی، یعنی وہی روایت جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 3134 اردو ترجمہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حج کیا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور جمرے کو کنکریاں ماریں 7 اور کعبے کو بائیں طرف کیا اور منی کو دائیں طرف، اور کہا یہ جگہ اس کی ہے جس پر سورہ بقرہ اتری۔ حدیث نمبر 3135 اردو ترجمہ شعبہ سے اس اسناد سے یہی روایت مروی ہے اور اس میں یوں ہے کہ جمرہ عقبہ پر آئے، باقی مضمون وہی ہے۔ حدیث نمبر 3136 اردو ترجمہ مضمون وہی ہے جو اوپر کئی بار گزرا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3118 سے 3136 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔